بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کی 10 عظیم ترین جنگیں۔ نمبر 1، جنگ بدر۔ جنگ بدر 624 عیسوی میں لڑی گئی حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی۔ جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 40,000 تھی۔ جنگ یرموک۔ جنگ یرموک سن 636 عیسوی میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت بازنطینی کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، جو کہ آج کا شام اور فلسطین، اردن اور لبنان پر مشتمل ہے، مسلمانوں کی جھولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ عین جالوت۔ جنگ عین جالوت سن 1260 عیسوی میں مصر کے مملوکوں اور ایران کے الخانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ ریلا فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی۔ جنگ ترائن دوسری۔ جنگ ترائن سن 1112 عیسوی میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے پتھورا مارا گیا اور مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلم فوج کی قیادت سلطان محمود غزنوی نے کی۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں 80,000 تھی۔ جنگ وادی الکبیر۔ جنگ وادی الکبیر سن 711 عیسوی میں لڑی گئی۔ اندلس، ہسپانیہ اور پرتگال، جو اس وقت وندال کہلاتا تھا، سے گھات سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 12,000 تھی۔ جنگ ملازجرد۔ جنگ ملازجرد سن 1071 عیسوی میں سلاجقہ اعظام اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کے پچھلی 1 صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ، آج کا ترکیہ، پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی سیادت سلطان الب ارسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ سلطان نے اعلیٰ ظرفی سے اس کو آزاد کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی۔ جنگ نیکوپولس۔ یہ جنگ سن 1396 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ادا کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ جنگ کنواہا۔
جنگ کنواہا سن 1527 عیسوی میں نوزائیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجہ رانا سنگرام کے درمیان ہوئی، اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ حطین سن 1187 عیسوی میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25,000 کے درمیان تھی۔ جنگ پانی پت کے مقام پر لڑی گئی، جس میں افغانستان سے آئے احمد شاہ ابدالی اور ہندوستان میں موجود مراٹھوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں احمد شاہ ابدالی کو فتح نصیب ہوئی اور مراٹھوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد شاہ ابدالی نے یہ جنگ جیت کر مغل بادشاہوں کی امداد کے لیے آئے، اور فتح کے بعد سارا ہندوستان مغلوں کے ہاتھ میں دے کر واپس اپنے وطن افغانستان لوٹ گئے۔ اس کے بعد ہندوستان پر مغل بادشاہوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا، اور مراٹھوں کے بڑھتے قدم کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔